وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 74 آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے سو اسے غور سے سنو. بے شک جن بتوں کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سب اس کام کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس چیز کو اس مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے. کتنا بے بس ہے طالب عابد بھی اور مطلوب معبود بھی. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 74. ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کہ حق تھا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور غالب ہے. تو سامعین کرام، مضمون جاری تھا، گزشتہ آیت سے پیوستہ ہے یہ آیت، اور اللہ تعالیٰ نے گزشتہ سبق میں یا جو گزشتہ آیت ہے اس میں یہ فرمایا تھا کہ ایک مثال دی تھی کہ تم جن ہستیوں کو پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ نہ ایک مکھی بنا سکتی ہیں اور نہ ان سے کوئی چیز اگر وہ بھگا کے لے جائے تو وہ واپس بھی نہیں لے سکتی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا تھا آخر میں کہ ضعف الطالب والمطلوب، بہت کمزور ہیں طالب اور مطلوب. تو دیکھیں یہاں ایک بات اس میں نوٹ کر لیں سامعین کرام، جو معبود ہوتا ہے وہی مطلوب ہوتا ہے. جو معبود ہوتا ہے، اکثر میں آپ کو کہتا رہتا ہوں نا کہ آپ سوچتے ہوں گے یا کہتے ہوں گے دل میں کہ بھئی یہ کیا محبوب مقصود اور مطلوب کی گردان کرتا رہتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. یعنی جو یہاں مطلوب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی غیر اللہ کے سوا جن ہستیوں کو ہم طلب کرتے ہیں، جن ہستیوں سے ہم نے توقعات لگا رکھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں مطلوب ہیں. مثال کے طور پہ پیسے کو بعض لوگوں نے خدا سمجھ لیا ہے، مال و دولت، سونا چاندی، اس کی پرستش کر رہے ہیں. یعنی
ہر پرستش جس کی پرستش کی جاتی ہے وہ مطلوب بھی ہوتا ہے، اور ہر معبود جو ہے وہ مقصود بھی ہوتا ہے۔ یہ آسان سی باتیں ہیں، لیکن اصل میں یہ اس طریقے سے یعنی ہمیں سمجھایا نہیں جاتا جو کہ اس کا یعنی وہ ہے جو صفات ہیں معبود کی۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، جو معبود ہوتا ہے اصل تو معبود ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نے کسی کی بندگی، کسی کی پرستش، کسی کی پوجا نہیں کرنی، کسی کا کہنا نہیں ماننا۔ تو جو اللہ تعالیٰ ہی کو معبود برحق ماننا، اس میں ہی ہماری نجات ہے۔ یہ بات آپ نے نوٹ کر لی ہے نا، کل کے سبق میں بھی ہم نے یہ بات کہی تھی۔ تو یہ میں دوبارہ ایک بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا آپ اس کو ذرا توجہ سے سنیں۔ اگر جو یعنی جس کا ہم خیال رکھتے ہیں اللہ، دیکھیں چلیں لگا لیں اللہ تعالیٰ کے سوا جن ہستیوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں تو ان کے ہم طالب ہیں۔ مثال کے طور پہ سونا چاندی سے ہم نے دنیاوی یا دنیا کو، ما سوی اللہ کو، میں الفاظ یعنی مجتمع کر کے ایک خلاصے کے طور پہ بیان کرتا ہوں، تاکہ اگر ما سوی اللہ کو ہم نے ما سوی اللہ سے امیدیں لگا لی، خیر اور شر کی ما سوی اللہ سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو چاہنے لگے، ما سوی اللہ کو چاہنے لگے۔ اب اس ما سوی اللہ میں بہت کچھ آ جاتا ہے، اس میں آپ کی جائیداد بھی ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، مال دولت، کارخانے، یہ سارے ایم پی اے، ایم این اے، اور یہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اور صدر اور مشیر، یہ سارے ما سوی اللہ میں آتے ہیں۔ یہ چیز اگر یہ آپ کی مطلوب بن گئی، لیکن یہاں مطلوب کے الفاظ ہیں، مطلوب اگر آپ کو یہ ہو گیا، یہ اس کو پھر آپ اس کو چاہیں گے بھی، اس کو چاہیں گے بھی۔ جو چیزیں آپ کو پسند آ گئیں، محبوب ہو گئیں، پھر آپ اسے چاہیں گے بھی، وہ آپ اسے طلب بھی کریں گے، اور جس کو آپ طلب کریں گے وہ آپ کا پھر مقصود بھی بن جائے گا۔ تو میں جو آپ کے سامنے گردان کرتا رہتا ہوں نا کہ محبوب، مقصود اور مطلوب، یہ سب ایک ہی چیز ہیں۔ اصل میں جو معبود برحق ہے وہ اصل مقصود ہے ہمارا، وہ اصل مطلوب ہے ہمیں، وہ اصل محبوب ہے ہمیں۔ اگر ما سوی اللہ کو ہم چاہنے لگے، اب اس کی میں نے آپ کو تفصیل بیان کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی خاصی تفصیل بیان کر دی ہے، ایک جگہ نہیں کافی جگہ ہے۔ مثال کے طور پہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا۔ لوگوں کو پسندیدہ لگنے لگتی ہیں محبت شہوات کی، شہوات ہر چیز جو لطف آپ کو دیتی ہے، شہوات، یہ شہوات صرف وہ شہوت جو آپ جنسی وہ کرتے ہیں، یہ مطلب محدود ہے۔ شہوات آپ دیکھیں، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، یہ سب آپ کی شہوات ہیں۔ تو ایک حد تک تو یہ ضرورت ہے، لیکن اگر آپ نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا تو پھر یہ ہے کہ یہ آپ کے معبود، اس کو آپ چاہنے لگتے ہیں۔ حب الشہوات من النساء، عورتیں، والبنین، اولاد، اور سونے چاندی کی ڈھیر، والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة، نشان زدہ گھوڑے، اب کاریں وغیرہ ہیں آپ کی، والانعام، اور انعام یہ مویشی، والحرث، اور کھیتیاں، جائیداد، یہ پلازا ہے اور یہ میرا مکان ہے، یہ بنگلے ہیں، ایک وہاں ہیں، ایک وہاں ہیں، ایک وہاں ہیں۔ تو یہ چیزیں سب جو ہیں پھر آپ کو، یہ آپ اسے پسند کرنے لگتے ہیں، یہ پسند کرنے۔ اگر اللہ کی یاد سے دل غافل ہو گیا تو دنیا کی چیزوں، دنیا کی شہوات جو ہیں وہ آپ پہ غالب آ جائیں گی، اور آپ اس کے پرستار بن جائیں گے، آپ اس کو چاہنے لگیں گے،
آپ اس کو اپنا دل دے دیں گے اور آپ اسے اپنا مقصود بنا لیں گے. یہی تو معبود ہو گیا نا صاحبان کرام. ہم تو ایسے جاہل معاشرے میں رہ رہے ہیں صاحبان کرام کہ ہمیں حقیقت کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، مطلب آپ میری بات کو دیکھیں اور پھر جو زمانے کی ہوا ہے تو اس کو آپ دیکھیں، کتنا فرق ہے صاحبان کرام. تو ضعف الطالب والمطلوب پہ ہم کل بات کر رہے تھے کہ طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں. میں تھوڑی سی مطلب یہ ہے کہ میری تو کوئی مجال نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بات کرنی پڑتی ہے مثالوں کے ذریعے. ایک مثال تو اللہ تعالیٰ نے جو زبردست دے دی وہ بھی سوچنے کے قابل ہے، لیکن میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر گرمی کا موسم ہے، برف کی ایک سل ہے اور وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، مثال کے طور پہ ٹرانسپیرنٹ مطلب آر پار اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل شیشہ، برف کی سل ہے. مثال ہے، سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ سل ہے تقریباً مطلب 40 کلو کی، یا آپ کہتے ہیں بھائی مجھے تو یہ بڑی پسند آ گئی. کیسی برف کی کیسی سل ہے، کیسی بناوٹ ہے، کیسی برف ہے. آپ کہتے ہیں میں تو اس پہ ریچھ گیا ہوں اس پہ، اور میں اس کو چاہتا ہوں اور یہ میں خریدوں گا اور اس کو اپنے گھر میں سجا کے رکھوں گا. آپ نے خرید لی، آپ نے جسو چاہا آپ نے وہ خرید لی، آپ اس کے طالب بن گئے اور وہ آپ کی مطلوب بن گئی. برف آپ کی مطلوب بن گئی، برف کے آپ طالب بن گئے. اس کے بناوٹ پہ، اس کے حسن پہ آپ ریجھ گئے. لیکن وہ کب تک رہے گی؟ یعنی یہ برف کی سل جو ہے آخر تو اسے گھل جانا ہے، تو جب گھلے گی تو آپ پھر افسردہ ہو جائیں گے. یعنی یہ سب کچھ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا. مثال کے طور پہ آپ نے اس کی اصل قیمت جو ہے وہ 100 روپے کی سل ہے، وہ آپ نے لے لی وہ 10 لاکھ روپے کی، اور 10 لاکھ روپے پلے سے ادا کر دیے. یعنی جو ڈیمانڈ منہ مانگی قیمت، اس نے دیکھا بھائی اس کے پاس تو بڑے پیسے ہیں، لاؤ اس سے 10 لاکھ. یہ دیکھیں میں مثال بیان کر رہا ہوں. 10 لاکھ روپے کی وہ سل لے گیا، گھر جا کے رکھ دی. 5 گھنٹے بعد وہ گھل کے ختم ہو گئی. کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، گویا کہ وہ نہیں رہے دنیا اور قبر میں دن کی ایک گھڑی. کأن لم یلبثوا، وہاں جب ہم پہنچیں گے نا آخرت میں، وہاں یہ ساری دنیا جو ہے وہ بس ایک گھڑی، دن کی ایک گھڑی، صبح سے لے کر دوپہر تک یا دوپہر سے لے کر شام تک ایک گھڑی ہوتی ہے بس. تو 4 گھڑیاں مثلا صبح دوپہر شام رات، یہ 4 گھڑی ہوگی. تو بس لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار. اب یہ دیکھیں جس چیز کے لیے آپ ساری بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وہ گھل جانے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، خرچ ہو جانے والا ہے. ما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی چیز ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور کما قال. بہرحال تو یہ چیز جو ہے، یہ جو ہم چاہتے ہیں، سامعین کرام یہ ذرا توجہ سے سنیں. ہم نے ماسو اللہ بہت سی چیزوں سے کو دل دے دیا ہے، دل لگا لیا ہے. اس سے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو سامعین کرام ہر چیز عارضی ہے، یہاں ہر چیز عارضی ہے. بس ہر چیز ختم ہونی چاہیے، ہر چیز، ہر عروج کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اگر آپ اسے غور سے سنیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر یہاں اللہ تعالیٰ آج کا جو سبق ہے، اللہ تعالیٰ ایک گلہ اور شکوہ کر رہے ہیں. ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کا حق تھا.
جیسا کہ حق تھا قدر کا، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ بات یہ ہے سامنے کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو غنی الحمید ہے، بے نیاز ہے، بے نیاز ذات ہے، کسی کی محتاج نہیں ہے، اور اپنے آپ میں وہ تعریف شدہ ہے، محمود خود، یعنی اس کی ہستی جو ہے وہ تعریفوں والی ہے، اس کو کسی کی تعریف کی حاجت نہیں ہے، کسی کی عبادت یا بندگی کی وہ ذات محتاج نہیں ہے، الغنی بے نیاز بادشاہ ہے۔ اب سامعین کرام یہ سارا آپ یہ سلسلہ تخلیق اور پیدائش کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا تمہارے لیے، تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا، یعنی تھوڑا سا آپ ذہن یہ ایک تو مضمون کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو آپ دیکھیں یہ سلسلہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے، جس کی آج تک ہم آخری حدود نہیں معلوم کر سکیں، یہ کائنات، پھر اس میں جو ہماری دنیا ہے اور اس میں ہمارے لیے زندگی کی اسباب پیدا کیے ہیں اس کو آپ دیکھیں، پھر ہماری کتنی تخلیق جو ہے بہترین انداز میں ہماری تخلیق کی ہے، دیگر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے سامنے کرام۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنا انتظام کیوں کیا ہوا ہے آپ کو معلوم ہے نا، صرف اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے اہل بن جائیں، جد و جہد کریں، محنت کریں۔ ابھی الفاظ آ رہے ہیں کہ جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہے، ابھی آیت نمبر 78 میں یہ ہم پڑھیں گے کہ یعنی اس کے دیدار کے، ملاقات کے اہل بن جائیں۔ اور اللہ کی ملاقات سامنے کرام میں آپ سے کہتا رہتا ہوں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی اتنی آسان بات ہے، یعنی اگر یہ تو چاہنے سے ہوگی، یہ تو کوشش کرنے سے ملے گی، یہ طاقت یہ عمل کی بدولت آپ کو ملے گی۔ جاہدوا فی اللہ، ابھی آیت آئے گی، جاہدوا محنت کرو اللہ کے لیے جتنا کہ حق ہے اس کا۔ یہاں بھی ایک قسم سے وہی مضمون ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ دیکھیں میں تھوڑی سی آپ کی توجہ دلاتا ہوں، تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں پیدا کی ہیں، ہمیں ماں کے پیٹ میں رکھا، 9 مہینے تک ہمیں وہاں خوراک، پھر ماں کے پیٹ سے ہم نکالے گئے، بچے بن گئے، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے۔ تو اب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے آپ یہ سوچیں نظر۔ دنیا تو مقصود ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ اب یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم جا رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جائیں گے۔ تو یہ سب کچھ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم ایک جد و جہد کریں، محنت کریں، لا الہ الا اللہ یعنی کہہ دیں، مان لیں اور اس کے تقاضوں پر پھر عمل کریں۔ تو یہ ہمارا وہ ہے، یعنی موٹو جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے، کلمہ طیبہ۔ اور جس نے کلمہ طیبہ کہہ دیا اور جمیع حقوق اس کے ادا کر دیے، وہ یقیناً جنت میں جائے گا سامنے کرام۔ لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ یہاں ایک قسم کا گلہ کر رہے ہیں، ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کا حق تھا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بحیثیت، ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں، اپنے خالق کو پہچان لیں کہ ہمارا خالق کون ہے، اپنے مالک کو پہچان لیں، اپنے رب کو پہچان لیں، اور رب کو پہچان کے اس سے مقصود معلوم کریں اپنی زندگی کا۔ جب مقصود وہ ہمیں بتا دے کہ بھئی یہ پیغمبر ہے اور یہ تمہیں میری طرف دعوت دینے والا ہے، تو میں ہی تمہارا مقصود ہوں، میں ہی تمہارا مطلوب ہوں، میں ہی تمہارا محبوب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمارا رب حقیقی جو ہے، رب کائنات جو ہے وہ میرا رب بھی ہے،
میری تمام ضروریات سے واقف ہے، مجھے اس نے ہی پیدا کیا ہے اور وہ میرے ساتھ ہے، ہر دم میرے ساتھ ہے، اور میری حفاظت کے لیے اس نے فرشتے مقرر کر دیے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، 2 معقبات ہیں آگے پیچھے اس کے، فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہ سارا انتظام تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کی یاد کو دل میں بسا لیں، یعنی دل سے غیر اللہ کی محبت کو نکال کے اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں ڈال دیں، اس لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ بہرحال اللہ کی یاد کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے نا، یہ بڑی مرکزی چیز ہے۔ میں آپ کو قرآن سے اس کی وہ بتاتا ہوں۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا جعلنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا هم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ لیکن میں جو آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ آیت جزوی طور پہ مجھے یاد ہے، وہ یہ ہے کہ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نقصان میں وہ لوگ پڑ گئے جن کے دل میری یاد سے غافل ہیں، پردے میں ہیں۔ الذین کانت اعینہم، جن کی آنکھوں پہ میری یاد سے پردے پڑے ہوئے، فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون السمع، اور وہ سماعت کی حق کو سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ تو اچھا دوسری آیت آپ سنیں سامنے کرام، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ آپ اے رسول آپ اس شخص کا کہنا نہ مانیے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کا دل میری یاد سے غافل ہے، فی غطاء عن وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ کیا کر رہا ہے، اس کا دل میری یاد سے غافل ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اپنے من مانی زندگی گزار رہا ہے، اپنی خواہشات نفس پہ کا اتباع کر رہا ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، یعنی انسان کا دل یا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا یا اس سے غافل ہوگا۔ 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، مسلمان کافر مشرک منافق جھنجھٹ اس میں نہ پڑیں۔ یہ دیکھیں، اصل دیکھیں کہ اگر یا تو ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے اور یا نہیں ہے، 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا، تیسری تو نہیں ہو سکتی۔ مثال ہر چیز میں پانی رکھا ہے، یا آپ پانی پی رہے ہیں یا نہیں پی رہے، کھانا رکھا ہے یا آپ کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے، یا آپ سفر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو یہ ہے کہ اللہ کی یاد، اصل تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہے کہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے منور ہو جائے۔ یا تو دل غافل ہوتا ہے یا دل غافل نہیں ہوتا، 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں جو 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کہ ان کی آنکھ پہ میری یاد سے پردے پڑے ہوئے۔ پھر دوسری آیت میں نے آپ کو بتائی کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ جس کا دل میری یاد سے غافل ہے، من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع، اور یہ اپنی من چاہی زندگی گزار رہا ہے۔ سامنے کرام میں تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں، توجہ تھوڑی سی رکھیں، وقت بھی تھوڑا ہے، مضمون بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک
یعنی ایک ترازو دیتا ہوں آپ کو، ایک محاسبے کا ایک گڑ دیتا ہوں. اگر آپ اپنا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، آیا میرا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے یا نہیں ہے، تو آپ دیکھ لیں یعنی کہ آپ زندگی کیسے گزار رہے ہیں، کس طریقے سے آپ زندگی گزار رہے ہیں. یا تو آپ منچاہی زندگی گزار رہے ہیں اور شریعت کو آپ نے اپنے خواہشات کے تابع کر لیا ہے، جب جی چاہا نماز پڑھی نہیں پڑھی، روزہ رکھا نہیں رکھا، حج کیا نہیں کیا، زکوٰۃ دی نہیں دی، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. یا دیگر معاملات جو ہیں، وہ خریداری ہے، وہ بیچنا ہے، کسی چیز کو بیچنا ہے یا خریدنا ہے، لوگوں سے تعلقات ہیں، یہ سارا دین ہے سامنے کرام. گھر میں آپ بیوی جو ہے وہ یہ دیکھے کہ میں شوہر سے اپنی مرضی سے سلوک کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور شریعت کے حدود کا میں خیال رکھ رہی ہوں. شوہر دیکھے کہ میں اپنے اہل خانہ سے حضور کے طریقے کے مطابق سلوک کر رہا ہوں، یا من چاہی میری اپنی وہ ہے، جب چاہتا ہوں غصے ہو جاتا ہوں، جب چاہتا ہوں راضی ہو جاتا ہوں، میری اپنی خواہشات ہیں. یعنی زندگی، اب میں مختصر آپ کو یہ بات بیان کر رہا ہوں، زندگی اگر آپ دیکھیں کہ زندگی آپ من چاہی گزار رہے ہیں یا شریعت کے بالکل تابع ہیں. ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں آپ پورے کے پورے داخل ہو چکے ہیں. اگر آپ دین میں پورے کے پورے داخل ہو گئے، سامنے کا توجہ، تو پھر یہ ہے کہ پھر تو آپ کا تقوی کا لباس آپ اوڑھ لیں گے، ہمہ وقت ہمہ جہت آپ متقی رہیں گے، احتیاط سے کام لیں گے کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام مجھ سے سرزد ہو جائے، یہ آپ اس کا خیال رکھیں گے. تو اگر تقوی ہے آپ کے اندر اور آپ ایک محتاط زندگی گزار رہے ہیں اور دین کو آپ نے اپنی خواہشات کے تابع نہیں کیا بلکہ آپ دین کے تابع ہو گئے، آپ نے سر جھکا لیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا اتباع کر رہے ہیں، آپ خواہشات نفس کا آپ اتباع نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے، اگر ایسا ہے یعنی کیسا ہے کہ آپ من چاہی زندگی نہیں گزار رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھرپور ہے، معمور ہے، بھرپور ہے. اگر ایسا نہیں ہے اور دوسری صورتحال یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، نہ آپ کا کوئی رہنما ہے، رہنما کا وہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے سامنے کرام. آپ کی منزل اللہ ہونا چاہیے، اللہ کے راستے میں آپ کو ایک رہنما ہونا چاہیے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے. تو اگر آپ ایسا ہے تو پھر اگر ایسا آپ کر رہے ہیں کہ آپ منچاہی زندگی نہیں گزار رہے، اللہ تعالیٰ آپ کی منزل ہے، اور تو پھر بات صحیح ہے، پھر بات صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو وہ ایک سکیم تھی اس کا آپ نے احساس کیا، اپنی پیدائش کا، اللہ تعالیٰ کی پیدائش کا مقصد اس کا آپ نے پاس کیا. آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما بنا لیا عمل کے طور پہ، اور یہاں قرآن اور سنت کی رہنمائی کے لیے اپنے لیے یہاں ایک رہنما منتخب کر لیا. اب وہ منتخب شدہ رہنما کی رہنمائی میں آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قدر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی. اگر ایسا نہیں ہے تو بے قدری ہے، اور پھر یہ شکوہ جو ہے وہ وجہ ہے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ. اس کے ساتھ ہی سامنے کرام آج کے درس کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے. تھوڑی سی بات ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں کر لیں گے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. ترجمہ سنا دیں. ما قدر اللہ حق قدرہ،
انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ بہت قوت والا ہے، بہت زور والا ہے، عزیز اور غالب ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی سبق کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. They do not value God as he should be valued. God is strong and powerful. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔